کئی لڑکیوں کے رشتے اس بات پر ریجیکٹ ہو جاتے ہیں کہ شکل بہت اچھی ہے پر یہ کام کیوں کرتی ہے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل، اور میں ہر روز آپ کے سامنے آ رہا ہوں۔ اکثر جگہوں پر خواتین کو یہ اعتراض آتا ہے کہ وہ جاب کیوں کرتی ہیں، وہ ملازمت کیوں کرتی ہیں، وہ کام کیوں کرتی ہیں، اور کئی لڑکیوں کے رشتے اس بات پر ریجیکٹ ہو جاتے ہیں کہ شکل بہت اچھی ہے پر یہ کام کیوں کرتی ہے۔ اس لیے رشتہ ریجیکٹ اور یہ معاشرہ یوں ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا رہتا ہے۔ پھر لڑکیاں جاب چھوڑ دیتی ہیں، اس کے باوجود رشتے نہیں آتے، اس لیے نہیں آتے کہ یہ جاب کرتی رہی ہے، اور اب اگر جاب بھی نہ کرے اور اسٹڈی کرے، اچھا اسکول پڑھے، اچھا کالج پڑھے، اچھی یونیورسٹی پڑھے، تو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ تو یونیورسٹی سے پڑھ کر آئی ہے۔ اوہو، یہاں رشتہ نہیں کرنا خواتین ہمارے معاشرے میں ایک بہت مضبوط طبقہ بن چکا ہے۔ اگر آج وہ ایجوکیشن نہ لیتی تو نہ جانے وہ کتنی ذلت سے گزر رہی ہوتی۔ اب خواتین بہت عزت پا چکی ہیں، وہ مقام حاصل کر چکی ہیں جو مردوں کی شانہ بشانہ کام کرتی ہیں۔ زرینہ اپنی 5 بہنوں کی سب سے بڑی بہن تھی۔ والد سانس کے مرض کی وجہ سے کام کرنے کے قابل نہیں تھے۔ والدہ گھر میں تھیلے سی کر گزارے کا سامان کرتی تھی۔ زرینہ نے میٹرک کر لیا تو ماں کی آمدنی سے گھر کا خرچ کرنا بہت مشکل ہو گیا، اور کبھی تو گھر میں ایک وقت کا فاقہ بھی ہو جاتا۔ ایسے میں زرینہ کی ایک سہیلی کلثوم نے اسے مشورہ دیا کہ گھر میں ماں کے ساتھ تھیلے سینے سے زیادہ آمدنی تم کسی گارمنٹ فیکٹری میں کام کر کے حاصل کر سکتی ہو، اس لیے اگر تم کہو تو میں اپنی فیکٹری میں تمہارے لیے گنجائش نکالنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اندھے کو کیا چاہیے، 2 آنکھیں۔ زرینہ نے اس آفر پر فوراً ہی حامی بھر لی۔ کلثوم نے اپنی فیکٹری میں بات چیت کر لی، اور یوں زرینہ اس فیکٹری میں 20,000 روپے ماہوار پر ملازمت اسے مل گئی۔ اس کی ڈیوٹی صبح 8 بجے سے شام 5:30 بجے تک تھی۔ اس کا کام اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اکثر اس کی چھٹی 5:30 کی بجائے 8 بجے تک ہوتی۔ اس کو اوور ٹائم ضرور ملتا تھا، مگر پک اینڈ ڈراپ کی سہولت نہیں تھی، اس لیے لڑکیوں کو پبلک ٹرانسپورٹ سے جانا پڑتا تھا۔ بس تک پہنچنے کے لیے انڈسٹریل ایریا پار کرنا پڑتا تھا، جہاں رات کے وقت اندھیرا ہو جاتا تھا، اس لیے یہ خواتین ٹولیوں کی صورت میں وہاں سے نکلتی تھی۔ پھر بھی بعض اوقات اوباش لڑکے جملے کستے نکل جاتے۔ زرینہ منہ اندھیرے گھر پہنچتی تو محلے والے بھی اسے عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے۔ اس نے 2 سال اسی طرح گزار دیے، مگر نہ اس کی ملازمت پکی ہوئی، نہ میڈیکل انشورنس اور الاؤنس کی کوئی سہولت نہیں تھی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دور کے ایک جاننے والی نے زرینہ کے لیے ایک رشتہ بتایا، اور ان لوگوں نے بھی اسے پسند کر لیا۔ سادہ طریقے سے منگنی ہو گئی۔ فیکٹری میں اوور ٹائم کی وجہ سے رات دیر سے گھر پہنچتی تھی، جس پر محلے والوں نے اس کے کردار کے بارے میں ایسی باتیں کرنی شروع کر دی کہ اس کی منگنی ٹوٹ گئی۔ ہمارے ملک کے 50% سے زیادہ آبادی خواتین پر مشتمل ہے، لیکن اسے اپنے حق کے لیے بولنے تک کی اجازت نہیں۔ ہمارے ہاں عورت زندگی کے شاید ہر شعبے میں غیر منصفانہ حالات کا شکار ہے۔ اسے ملازمتوں کے دوران گھر میں، دفاتر اور معاشرے میں ایسے ماحول
اور حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو اسے مسلسل پیچھے دھکیلنے کے عمل سے دوچار کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں عورت چاہے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو یا کم تعلیم یافتہ، اعلیٰ ملازمت سے وابستہ ہو یا مزدوری سے، عام طور پر اسے لوگوں کی کم و بیش تنقید اور برے سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عورت پر سب سے بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ وہ ملازمت ہی کیوں کرتی ہے، اسے ملازمت کا کوئی حق نہیں ہے، وہ گھر بیٹھی رہے۔ ملازمت کے دوران عورت کو ملنے والے حقوق سے پہلے یہ بات غور طلب ہے کہ آیا عورت کو ملازمت کرنے کا حق حاصل بھی ہے یا نہیں۔ حضرت حولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطر کی تجارت کیا کرتی تھی، عطر کی۔ یہ خاتون دن بھر کاروبار میں مصروف رہتی، تجارتی معاملات پر کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشورہ بھی کرتی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ حولہ رات بھر عبادت کرتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعجب سے فرمایا، رات بھی نہیں سوتی؟ آدمی کو اتنا ہی کام کرنا چاہیے جسے ہمیشہ نبھا سکے۔ حضرت زینب بنت ابی معاویہ اپنے گھر کی واحد کفیل تھی جو بچوں اور شوہر کی کفالت کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک دستکار عورت ہوں جو کچھ کماتی ہوں، شوہر اور اولاد پر خرچ کر دیتی ہوں کیونکہ میرے خاوند کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے۔ اس طرح مساکین کو صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہیں بچتا، بتائیے میں کیا کروں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے شوہر اور بچوں کی کفالت کرتی رہو۔ حضرت شبرہ بنت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام رعایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلہنوں کی زیبائش کا کام کیا کرتی تھی، یعنی دلہنوں کو تیار کرتی تھی، ان کی زیبائش، ان کے سامان۔ ان واقعات کو سنیں غور سے، اب اس سنگ دلانہ رویے کا جائزہ لیں کہ کسی کے گھر میں فاقوں کی نوبت آ جائے، پیٹ پالنا دشوار ہو جائے اور مشورہ یہ دیا جائے کہ چاہے بھوکے مر جاؤ مگر عورت کو ملازمت نہ کرنے دو کیونکہ یہ ناجائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اسے ناجائز نہیں قرار دیا۔ البتہ جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ ان کی اپنی بنائی گئی سوچ ہے۔ یہاں یہ بات بتا دینا ضروری ہے کہ اسلام نے عورت کے نان اور نفقہ کا ذمہ دار مرد کو بنایا ہے۔ وہ مرد عورت کا باپ ہو، بڑا بھائی ہو یا شوہر، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ عورت کو چار دیواری اور نان نفقہ مہیا کرے۔ لیکن کسی گھر کا مرد سست اور کاہل ہو اور ذمہ داری ادا نہیں کر رہا ہو تو کسی گھر کا مرد پوری دیانتداری سے کوشش کے باوجود اگر گھر کا معاشی بوجھ اٹھانے میں جان سے گزارا جا رہا ہو تو اس گھر کی عورت اگر اس معاشی بوجھ کو ہلکا کرنے میں کچھ کر رہی ہے تو وہ قابل ستائش ہے اور احسان کے زمرے میں آتا ہے۔